سورہ الانفال اور سورہ توبہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جہاد کی بات ہے. تھوڑا سا نا جہاد کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ اب ہم اس دور سے، اس فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں جس میں جہاد پہ بات کرتے ہوئے انسان کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی کوئی آ کر انٹیلیجنس والا بندہ ہمیں پکڑ کر لے جائے گا. تھوڑی سی کلیئرٹی کہ جہاد ہے کیا. مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ وی ہیو اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ جہاد، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ جو صحیح کانسیپٹ ہے نا وہ نہ ہمارے ینگسٹرز تک جا رہا ہے، نہ عوام الناس کو ہم بتا پا رہے ہیں، اور اکثر جگہوں پر مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے ہم اس میں ٹریپڈ رہتے ہیں. تو پہلے تو یہ کہ جہاد جو ہے وہ جہد سے ہے، اور جہد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے آپ بہت سٹرگل کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اٹ موسٹ سٹرگل. آپ کوئی بھی کام دیکھ لیں کہ آپ کو کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا فوکس ہے، اب آپ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اچھا، اب جب ہم اسلامی اصطلاح میں دیکھتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں جو بار بار ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ اٹ موسٹ کوشش کرنی. اب یہ اس کا اگلا سٹیپ آ رہا ہے. اس میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے جب ہم جہاد کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اس میں ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کا غلبہ ہو، دین اسلام کی پروٹیکشن ہو، اور ہمارے لیے دین اسلام کو پھیلانا آسان ہو. اب اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ تو باقی مذاہب بھی چاہ سکتے ہیں، وہ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے کرسچن مشنریز جو ہیں وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جی ان کا دین پھیلے. جیوز کا تھوڑا ڈفرینٹ سسٹم ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ مشنری ورک نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو ہم بورن جیوز ہیں وہ ہی پیور بریڈ ہیں. لیکن کرسچینٹی میں بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ دین کو پھیلانا ہے. تو اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی پھر تو وہ بھی جائز ہے، وہ اگر کام یہ کر رہے ہیں، ہم کیوں چاہیں کہ جی اسلام ہی آگے آئے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ دین صرف اسلام ہے، اور آپ نے ہمیں دین پھیلانے کا کیا فائدہ ہے؟ حکم تو ہمیں دیا گیا ہے کہ دین پھیلائیں، لیکن فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، وہ آئے. ٹھیک، اصل بات یہ ہے کہ اس سے بہترین دین نہیں ہے، یہ دین حق ہے. یعنی آپ سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ اسلام میں جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، جو پرنسپلز ہیں، جو وے آف لائف ہے، وہ اس قدر اچھا ہے، اس قدر خوبصورت ہے، اتنی پرفیکٹ شیپ میں ہے کہ جب دین نافذ ہوگا، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہر جگہ اسلام ہو؟ کیونکہ اسلام جب آئے گا تو مسلمز، نان مسلمز، میجورٹی، مائنورٹی، ہر ایک کو اپنے رائٹس ملیں گے. اس وقت دنیا میں پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ اسلام کی صحیح پکچر نہیں نظر آتی تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی گھر کے سسٹم سے لے کے ایک فرد سے لے کر معاشرے تک ہر ایک کے لیے جو ایک اس کا ایک سپیس دی گئی ہے، ایک باؤنڈری دی گئی ہے، وہ اس کو ملے گی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے اندر کسی سے بات کرتے ہوئے. اچھا، اب جہاد جو ہے وہ 3 طرح کا ہے. پہلی قسم کون سی ہے؟ مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، اور نفس کے ساتھ. تو شروع کہاں سے ہم کرتے ہیں؟ نفس سے شروع کرتے ہیں. یعنی کرنا ہمیں چاہیے نفس سے شروع، لیکن ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مال دے دیتے ہیں، جان بھی ہمیں بڑی پیاری ہے. اب ہمارے پر ایک جو الزام ہے، یعنی ہمارے پر ایک سٹیمپ لگ چکا ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم ٹیررسٹ ہیں. اب ہم سورہ انفال اور سورہ توبہ پڑھتے ہیں تو ان میں آیات ایسی آتی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو مارو، مشرکین کو پکڑو، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان آیات کو کوٹ کر دیا جاتا ہے. جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان آیات کو کوٹ کیا جاتا ہے تو پھر ہم مجرم بن جاتے ہیں. ہم ہر جگہ پہ ایک ڈیفینسو موڈ میں ہوتے ہیں، ہم اپنی طرف سے جسٹیفائی کرتے ہیں جو بھی بات ہوتی ہے نا. تو ہمیں اس کے لیے ہسٹری کو پڑھنا چاہیے. اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جہاں پر بہت زیادہ آپ کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، آپ کو ہر وقت اسلام کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو آپ کا نا ایک بیس خود کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور وہ کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے؟ آپ ہسٹری کو پڑھ لیں. آپ جہاں پہ بھی ہسٹری کو پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اور
وہ جو جنگیں تھیں اس کا ہمیشہ کوئی مقصد ہوتا تھا، اور زیادہ تر جنگیں اس لیے ہوئی ہیں کہ یا تو کوئی بھی سپر پاور ہے وہ مزید پاور چاہتی ہے، یا یہ کہ ان کو کوئی اپنے آپ کو امپوز کرنا ہے کسی کے اوپر، یا یہ کہ وہاں کے کوئی وسائل ہیں، کوئی ایسے ریسورسز ہیں ان پہ قبضہ کرنا ہے۔ اور جب بھی مسلمانوں نے جنگ کی ہے تو کس مقصد سے کی ہے؟ اسلام کو پھیلانے کے لیے کی ہے، پیس کے لیے کی ہے، امن کے لیے کی ہے۔ اسی لیے اسلام میں آپ دیکھیں بڑی اسٹرکٹ رولنگ ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے، گھروں کو ڈسٹروائے نہیں کرنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کا تحفظ ہے۔ آج ہم سورہ انفال کو پڑھ رہے ہیں تو مال غنیمت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں جس کے ہاتھ جو مرضی آئے لوٹ مار کرنا شروع کر دیں، وہ والا مال بھی جو ایک جگہ جمع ہوگا، ایون جو قیدی ہیں وہ بھی ایک جگہ آئیں گے، کسی سسٹم کے مطابق، پروٹیکشن کے مطابق سارے معاملات کیے جائیں گے۔ تو جنگ کے دوران بھی جو ہمیں رولنگز دی جا رہی ہیں وہ اتنی پیسفل ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جنگ کے بعد جو عام معاشرے میں ہمارے کام چلنے ہیں وہ کیسے ہیں؟ تو یو نیڈ ٹو لائک ہیو دس کانفیڈنس، آپ کو اتنا مزہ آنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اتنی خوشی ہونی چاہیے، اتنا آپ کو پریولیج فیل کرنا چاہیے، اور جہاں پہ کبھی بھی اسلام کے بارے میں اس قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہو نا تو بالکل آپ کے وہ ہاتھ پاؤں نہیں پھولنے چاہیے، رونا نہیں آ جانا چاہیے، اور سمجھ نہ آئے کہ میں کیسے ان کو ایکسپلین کروں۔ بہت آپ نے لاجیکل طریقے سے بات کرنی ہے، آپ نے بہت مزے سے یہ ایکسپلین کرنا ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ اچھا جی جب مسلمانوں نے جنگیں کی، ہسٹوریکل فیکٹس دیکھتے ہیں تو کیسی جنگیں تھیں، اور جب کافروں نے جنگیں کی، مشرکین نے جنگیں کی، نان مسلم نے جنگیں انیشیٹ کی، جہاں جہاں پہ بھی ہوئیں، ورلڈ وار دیکھ لیں، ہر وقت آپ دیکھیں دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی جنگ ہو ہی رہی ہوتی ہے، تو آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ جب آپ یوتھ سے بات کر رہے ہوں اپنے گھر میں، یا کئی دفعہ آپ ایسے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں جو انٹلیکچولی بڑے ساؤنڈ ہوتے ہیں اور انہوں نے پک اینڈ چوز قرآن میں بھی لیا ہوتا ہے اور باقی معاملات میں بھی، تو پھر ہم ان کے آگے گھبرا جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ پرنسپلز ہمیں پتہ ہونے چاہیے جب بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاد کیسے ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک شخص جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے کافروں سے جنگ کروں یا پہلے اسلام قبول کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ پہلے کیا کرو؟ پہلے اسلام قبول کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے لیے، چاہے وہ نفس کے لیے، مال کے ساتھ ہے، جانوں کے ساتھ ہے، کوئی بھی لیول آف جہاد ہم دیکھ لیں، اس کے لیے ایمان اور عقیدہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے عقیدے میں پرابلم ہے، آپ اسلام کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر آپ بہت سے مسئلے مسائل میں خود بھی الجھیں گے، لوگوں کو بھی الجھائیں گے۔ اب سوئسائڈ بامرز میں بھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک کانسیپٹ ان کو ڈرل کیا جاتا ہے، ان کو ڈرل کر کے کانسیپٹ دیا جاتا ہے، اور وہ کانسیپٹ اسی طرح سے ہوتا ہے جو ایسے مکسڈ اپ آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ جہاد کیا ہے اور کس طرح مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ینگ بچے ہوتے ہیں جو اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ رکھنا ہے کہ ایمان اور عقیدہ ساؤنڈ ہونا چاہیے، اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے جو ایسے بچے یا ایسے افراد جو زیادہ دین کو بھی نقصان دے رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، خود بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، جو علماء ہیں جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ ان کو ڈسون کرتے ہیں کہ یہ جہاد کی شکل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ کانسیپٹ جو ہوتا ہے نا یہ درست نہیں ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں خاص طور پہ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے بہترین تیاری ہونی چاہیے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ موٹیویٹ کرنا چاہیے جو افراد ہوتے ہیں ان کو جہاد کے لیے، اور خود بھی موٹیویٹڈ رہنا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بات آپ نے سمجھنی ہے، ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ سنا آپ نے یہ ورڈ؟ کیا فرق ہے ان میں؟ یہ ٹرمینالوجی اگر آپ نے سنی ہے تو ان میں کیا فرق ہے؟ گڈ۔ فرض عین یہ ہوتا ہے جو سب کو کرنا ہے، کسی اور کے کرنے سے مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے نماز کیا ہے؟ فرض عین ہے، یعنی کہ مجھے اپنی نماز پڑھنی ہے۔ اگر میری امی ابو نماز پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں، یا میرے فیملی میں بزرگ ایسے ہیں جو بہت نمازی ہیں،
تو ان کی نمازیں مجھے فائدہ نہیں دیں گی. مجھے اپنی نمازوں پہ فوکس کرنا ہے, مجھے اپنی نمازوں کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے. اور اسی طرح فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت ہے, اہم عبادت ہے, لیکن اگر اس سوسائٹی میں سے کچھ افراد کر لیتے ہیں تو باقی لوگوں کے اوپر سے وہ ذمہ داری اٹھ جاتی ہے. جیسے جنازے کی نماز پڑھنا کیا ہے, فرض کفایہ ہے, کہ اگر کچھ افراد جاتے ہیں جنازے کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے پر ذمہ داری نہیں, ہم سب کے لیے کمپلسری نہیں ہے کہ ہم جائیں. سمجھ آ گئی؟ اچھا, تو جہاد بھی جو ہے عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاد ہو رہا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں نہ کہیں دنیا میں جہاد ہو رہا ہوگا تو ہر ایک کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کا حصہ بنے. اگر کوئی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے بن سکتا ہے, لیکن یہ میں اس کی بات کر رہی ہوں وہ والا جہاد جو قتال کی شکل کا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں نا ہر وقت کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ضرورت ہے یا اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ افراد اگر سوسائٹی میں سے اس جہاد میں, اس قتال میں حصہ ڈالتے رہتے ہیں تو فائن, لیکن وہ ہر ایک کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتے. اور فرض عین جب ہے تو پھر تمام مسلمانوں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے. اور اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ جو اوتھینٹک اسلامک باڈی ہوگی. اب ہم اس وقت کس دور میں رہ رہے ہیں؟ فتنوں کے دور میں, جس میں یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ اوتھینٹک باڈی کون سی ہے, کس کو فالو کیا جائے. تو ہمیں بہت محتاط ہو کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جو بھی ہم اپنی سرکل میں اوتھینٹک اسکالرس کو جانتے ہیں ان سے بات چیت کرتے رہنا چاہیے. اپنے بھی کانسیپٹ درست کرنے چاہیے اس کے بارے میں, اور لوگوں کو بھی دینے چاہیے. اس کے بارے میں آپ نے ایک بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص تھا, وہ جہاد پہ جانا چاہ رہا تھا اور اس کے والدین بوڑھے تھے تو ان کو روکا گیا تھا. تو یہ کون سا جہاد تھا؟ فرض کفایہ تھا. لیکن پھر بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسی بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ فرض عین ہے جہاد, لیکن کسی ایک شخص کی کوئی خاص ایسی پرٹیکولر سچویشن ہے کہ اس کے لیے اس کو رکنا پڑے, اور وہ بھی ظاہر ہے پھر اسکالر سے بات چیت کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کر سکتا ہے. تو ہمیں بہت کیٹیگوریکلی بتایا گیا ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو افضل ترین جہاد کون سا ہے؟ فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. پیورلی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے بہادر سمجھیں. جو ہم نیت کے بارے میں حدیث پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات, اس میں آپ دیکھیں اس میں اسپیشلی ذکر آتا ہے اس بات کا کہ ایک شخص اس نے جہاد کیا اور آخرت میں لایا جائے گا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہیں گے کہ تم نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں شہید کہیں یا غازی کہیں, تم نے تو اس نیت سے تم گئے تھے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے تمہاری بڑی ویلیو ہو جائے. تو تمہاری نیت درست نہیں تھی, تم نے اللہ کی خاطر اس میں حصہ نہیں لیا تھا. جب جہاد کے لیے انسان فیصلہ کر لیتا ہے اور فی سبیل اللہ ہوتا ہے تو اس میں انسان کا سونا, جاگنا, کھانا, پینا سب اس کی عبادت بن جاتا ہے. اس میں آپ جہاد کی تمام کیٹیگریز کو یاد رکھنا ہے آپ نے پہلے. پھر اسی طرح سے اگر آپ کوئی اس کے لیے سواری استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں فیول کتنا مہنگا ہے. اب آپ کلاس میں آتے ہیں, کلاس میں آنا جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی اسٹرگل ہے, سارے کام چھوڑ کر, ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے آنا. اور پھر ہمیں کئی دفعہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اتنا فیول مہنگا ہے, تم کوئی آن لائن کورس کر لو نا, یہ کلاس تو تم آن لائن بھی اٹینڈ کر سکتی ہو. اور آپ سب پریشان ہوتے ہیں کہ واقعی سن سکتی ہوں آن لائن, اور میرے بہت سارے کام ہیں, مجھے چھوڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے. تو آپ نے اس وقت یہ سارے فضائل جو ہیں یہ سوچنے. پھر آپ کو پتہ ہے جہاد کی نیت سے ایک صبح یا ایک شام کا سفر کرنا روئے زمین کی ساری دولت سے افضل ہے. بہت سے ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جو بہت کچھ کر رہے ہیں, بڑے ڈائنامک کام کر رہے ہیں, اور ہمیں وہ پوچھتے ہیں تم کیا کر رہی ہو؟ تو ہم کہتے ہیں میں کورس کر رہی ہوں الہدا میں. نہیں مطلب اور کیا کرتی ہو؟ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے نا واٹ ایلس, ان کو لگتا ہے یہ کوئی کام نہیں ہے. مجھے ابھی تک لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ جب ان کو لگتا ہے کہ اچھا میں پڑھاتی بھی ہوں, دین کا کام کرتی ہوں, تو ان کو بہت اسٹرینج لگتا ہے جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا میں ابھی تک اپنی میڈیکل پریکٹس بھی جاری رکھے ہوئی ہوں. اور مجھے 2-3 دفعہ پوچھتے ہیں مطلب آپ کلینک بھی جاتی ہیں؟ میں کہتی ہوں جی. اب مطلب اچھا آپ اپنی میڈیسن بھی پریکٹس کر رہی ہیں؟ جی. کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو یہ جہاد بن نفس کر رہا ہے
اپنی مال اور جان کے ساتھ پہلے تو دین سیکھنا ہے نا، سب سے پہلا کام تو جہاد کا یہی ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرنا ہے. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بیکار لوگ ہو گئے، وہ اور کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں خود اپنی ویلیو کرنی پڑے گی. ہاں جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو سب سے ڈل ہوتا ہے نا، مجھے بھی اکثر لوگوں کا ایسے میسج آتا ہے، بچی میری جو ہے نا پڑھ نہیں رہی، فیل ہو رہی ہے، تو میں سوچی تھی اس کو الہدا میں نا داخل کرا دوں. تو میں ان کو کہتی ہوں میں نے میڈیسن پڑھی ہے، اور میڈیسن کے بعد جو سب سے بہترین کورس میں نے کیا ہے وہ الہدا سے کیا ہے. جتنی سمجھ اور جتنی محنت میں نے میڈیسن میں کی ہے، مجھے لگا یہ اتنی محنت ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ ہے. جیسے میڈیسن میں ہمیں ہمیشہ سکھایا گیا کہ آپ نے 80% سکور کرنا ہے، اس لیے کہ یو آر ڈیلنگ ود ہیومن لائف، آپ کے کانسیپٹ غلط نہیں ہو سکتے. اور یہاں پہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ قرآن کے سبجیکٹ میں 80% سکور کریں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو جو خود بھی جو پریکٹس کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی جو کانسیپٹ دے رہے ہیں، وہ آپ کا فیصلہ کریں گے کہ آخرت آپ کی کیسی ہونی ہے، آپ کی آخرت کے ساری منزلیں کیسی گزرنی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو شہید کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، آج کل تو ہر ایک شہید ہے، جس مرضی کام کے لیے نکلا ہے، شاپنگ کے لیے نکلا ہے، مارا گیا تو شہید ہے. ہر ایک کو ہم شہید نہیں کہہ سکتے. شہادت کا رتبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیفائنڈ ہے، وہ پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں. ہم کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت ملے. شہادت کی موت کے لیے بھی ہمیں ایک لسٹ ملتی ہے، وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اب تھوڑا سا اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اچھا جی جہاد کیا ہے، بالکل بیسکس، تو اب ہم یہاں دیکھیں جیسے سورہ الانفال کی یہ آیت نمبر آپ دیکھیں 72. اس طرح کی آیات بہت ساری آ رہی ہیں. آیت نمبر 74 بھی ہے، 75 بھی ہے، اور سورہ توبہ میں آیت نمبر 20 میں بھی یہ ذکر آ رہا ہے. یہ ایک ہی تھیم بار بار آ رہی ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اب جہاد فی نفس کی ہم بات کریں کہ اچھا مجھے پہلا کام کیا کرنا ہے نا، مجھے پہلے تو اپنے آپ کو ہی سنبھالنا ہے. اس لیے کہ آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ ورس نمبر 53 ہے سورہ الانفال میں، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے طرز عمل کو نہ بدلے. یعنی ہمارا بھی یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت. ہماری دنیا میں بھی اسٹرگل ہے، اپنے ملک میں بھی اسٹرگل ہے. ہم افراد پہ تکیہ لگاتے ہیں کہ کوئی ایسا فرد آئے گا جو سب کو ٹھیک کر دے گا. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنی حالت بدلنی پڑے گی. جب تک ہم انڈیویجولز اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، کوئی شخص اوپر سے آ کے ہمیں نہیں بدل سکتا، کسی قوم کی حالت نہیں بدل سکتی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ہمیں یہ 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں: ایمان، ہجرت، جہاد. اچھا اب اس کو تھوڑا سمجھیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان امن سے ہے، یعنی وہ کام کرنا جو آپ کے اندر پیس لے آئے، سکون لے آئے. اور ہمیشہ سکون آتا ہے جب ہم پرنسپلڈ ڈیسیژنز کرتے ہیں. اور وہ پرنسپلڈ ڈیسیژنز ہمارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قرآن سے آتے ہیں، حدیث سے آتے ہیں. آپ کا پرنسپل ڈیسیجن ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے غصے کو مینیج کرنا سیکھنا ہے. پرنسپل ڈیسیجن ہے نا. میں نے حرام نہیں کام کرنا، میں نے اپنے بزرگوں کی عزت کرنی. یہ سب پرنسپل ڈیسیجن ہے. جیسے آپ پرنسپل ڈیسیجن کریں گے آپ کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا. ورس نمبر 63 کو دیکھیں سورہ الانفال میں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، الفت کی بات کی گئی. جب انسان پرسکون ہوتا ہے نا اور وہ پرنسپل ڈیسیجن لیتا ہے نا، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بڑے کنیکشن سٹرونگ ہو جاتے ہیں. اور اس کو آج کل کے دور میں ایکسپرٹس کہتے ہیں پازیٹیو ڈیوینس. آپ اپنے جیسے لوگوں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہر جگہ. آپ غیبت کرنے والے ہیں تو آپ کے ارد گرد بھی غیبت کرنے والی خواتین ہوں گی. آپ کو اپنی ساس بری لگتی ہیں تو آپ کو وہی خواتین نظر آئیں گی جن کو اپنی ساسیں بری لگتی ہیں. آپ کے اپنے پیرنٹس سے اچھے تعلقات نہیں ہیں تو آپ کی جتنی فرینڈز ہوں گی ان کے اپنے پیرنٹس سے اچھے تعلقات نہیں ہوں گے. ہم لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ایمان ہمیں کیا دیتا ہے؟ یہ
ہمارے آپس میں ان لوگوں سے کنیکشن سٹرونگ ہو گئے. دیکھیں ہر شخص پریشان کس بات پہ ہے کہ جی وہ اتنا پیئر پریشر ہے اور جی لوگوں کے ساتھ اب ہم کیا کریں, والدین بھی پریشان, بچے بھی پریشان. تو آپ اپنے اندر ایمان لے کر آئیں نا, آپ اپنے آپ کو پرنسپل بنائیں. تو پہلا سٹیپ یہ ہے جہاد بن نفس کا. جہاد فی النفس کیسے ہوگا کہ آپ نے جب جہاد یہ کرنا ہے نفس کا تو اپنے اندر ایمان لے کر آنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے اس طرح. اور پھر دیکھیں ان کی دوستیاں ہوتی ہیں, ان کے اولیاء بنتے ہیں, جیسے ورس نمبر یہ 73 میں اس کا ذکر آتا ہے نا. اب آپ دیکھیں یہاں پاتے ہیں آپ کا کنیکشن کس بنیاد پہ ہے؟ قرآن کی بنیاد پہ. ہم ایک دوسرے کو کیوں مسکرا کے دیکھتے ہیں, پیار سے دیکھتے ہیں. یہ قرآن کا کنیکشن ہے, وہ اس ایمان کا کنیکشن ہے, وہ پازیٹیو ڈیوینس ہے جو ہمیں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. اب دوسرا سٹیپ ہے ہجرت. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کیا تھی؟ کیونکہ ہم نا بڑا موٹیویٹ ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہائی کاش میں بھی اس دور میں ہوتی. اور ہم نے سوچا اس طرح ہوتا ہے کہ شاید میں نے پہلے پیکرز کو بلایا, پوری پلاننگ کی, پورا سامان پیک ہوا, اور پھر وہ کہیں پہنچا, اور پھر ہم نے جا کر نئی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں, اتنا مزہ آ رہا ہے, چینج آف انوائرمنٹ. جی نہیں, ایسے نہیں تھا. خوف, پریشانی, دشمن, سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. کوئی اپنے ایسٹس نہیں لے کے جا سکے, یا لے کے بھی گئے تو بیئر منیمم. آپ امیجن کریں اپنے گھر میں آج جائیں, سوچیں کہ اگر آپ کو اس طرح یہ مکہ ہے اور آپ کو مدینہ نکلنا پڑ رہا ہے, سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے راتوں رات, وہ کیفیت ہے. ہجرت یہی ہے کہ آپ نکل کے اس طرح آ رہے ہیں. اب ہماری لائف میں ہجرت کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا. ہمارے لیے ہجرت یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں اور نیکی کی طرف آئیں. ہم اپنی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑیں اور گڈ ہیبٹس کو لے کر آئیں. ہمیں ہر وقت یہ ہجرت کرنی ہے, جسٹیفائی نہیں کرنا. وہ دراصل ہمارے تو خاندان میں سب کرتے ہیں, دراصل اب یہ تو میں بدل نہیں سکتی. آف کورس دس از ناٹ پاسبل, دس از پاسبل. آپ کو وہی ہجرت کا کانسیپٹ لے کر آنا ہے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ویژولائز کرنا ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی تھی کتنی انسرٹینٹی تھی, ایڈجسٹمنٹ پرابلمس تھے. آپ کو پتہ ہے ویدر چینجز بھی تھے مکہ سے مدینہ میں, اور ان کو اس کے ساتھ بھی ایڈجسٹ ہونا تھا. دشمن کا ڈر بھی تھا, اور ان کو ہر وقت اپنے آپ کو یہ ری ایشورنس دینی تھی کہ اگر میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں تو اس سے ضرور میرے لیے کوئی فائدہ آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی خاطر سب کچھ کروں, فائدہ نہ ہے. اور آپ دیکھیں اس کا ذکر بھی یہاں پہ یہ ورس نمبر 49 سورہ انفال میں آتا ہے. اللہ پہ توکل کی بات کی جا رہی ہے. جو ہجرت کرتا ہے نا انسان, اس میں توکل بڑھتا ہے, اور توکل بڑھانا ہوتا ہے. ہاؤ از دس پاسبل؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جھوٹ بولنا چھوڑا, مجھے نقصان ہو جائے. ہاؤ از دس پاسبل؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی نمازیں درست کی, اپنا لباس درست کیا, اپنے معاملات درست کیے, تو میری زندگی میں فیلئر آ جائے؟ نو, ناٹ پاسبل. مجھے کئی دفعہ آ کے بچیاں یا کوئی خواتین بھی کہتی ہیں, اسپیشلی ورکنگ, دراصل میرے حجاب کی وجہ سے نا, میرے دین کی وجہ سے مجھے ڈسکارڈ کیا گیا. کچھ جگہوں پہ آپ کو ڈسکارڈ کیا جائے گا, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں آپ کے لیے بہتری ہوگی. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں گارنٹی کے ساتھ, کئی جگہوں پہ میں جاتی ہوں, مجھ سے کام کروایا جاتا ہے جہاں پر پیپل ہیٹ حجاب اینڈ نقاب, لیکن وہ پھر بھی مجھ سے کام کرواتے ہیں, مجھے ایکسیپٹنس دے دیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ پھر وہ کام ڈسپلنڈ کریں نا, وہ پرنسپل کریں, آپ خود نہ گڑبڑیں کریں. آپ لیٹ آ رہے ہیں, آپ کام اپنا مکمل نہیں کر رہے, اور پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی مجھے وہ اسٹیٹس بھی ملے. تو ہجرت کے ساتھ ہمارے اندر ڈسپلن آتا ہے, ہم اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں. تھرڈ سٹیپ آ گیا. تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ جہاد ہے. اب جہاد ہے, ایمان سے بات شروع ہوئی ہے, ہجرت پہ آئی ہے, اب جہاد ہے. اب جہاد کیا ہے؟ اسٹرگل ہے, اٹ موسٹ اسٹرگل. اس کو اپنا بیسٹ شاٹ دینا ہے. چلو اللہ تعالیٰ بس معاف کر دینا, اللہ تعالیٰ بس میں تو گناہ گار بندہ, مجھے یہ بس کونے میں کوئی جگہ مل جائے جنت کی. کیوں بھائی, کیوں؟ اللہ تعالیٰ میں نے انشاءاللہ بیسٹ کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ آپ نے میری مدد کرنی ہے, اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ثابت قدم رکھنا ہے. رو رو کے دعائیں مانگے, تہجد میں مانگیں, نمازوں کے ساتھ مانگیں, قبولیت کے اوقات میں مانگیں, اور گیو اٹ یور بیسٹ شاٹ. دیکھیں نا, ظاہر ہے نا اتنا تو خوشو خزو نہیں ہو سکتا نا, آف کورس میں پاسبل نہیں ہے نا. دراصل میں بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں, مجھے لگتا ہے مجھے ADHD ہے. خود ہی ہم نے اپنے ڈائگنوسس کر کر کے اپنے کام چھوڑے ہیں. کیوں نہیں؟ میں نے بیسٹ اپنا دینا ہے, پورا اٹ موسٹ ایفرٹ کرنی ہے, جو کچھ بھی سیکھنا ہے, جو کچھ بھی کام کرنا ہے. اب اس میں روڈ بلاکس آتے ہیں. جب جہاد ہوتا ہے تو یہی ہے نا, آپ کو کوئی اسموتھ راستہ تو نہیں ملتا, آپ گئے اور جا کے دشمن کو ٹھا مارا اور فارغ ہو گئے.
کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، کھانا پینا دن رات ہر چیز ختم ہوتی ہے. تو جو پرسنل لائف میں ہمارے نفس کے ساتھ جہاد ہیں وہ روڈ بلاکس آتے ہیں. آپ نے آج فیصلہ کیا نا میں نے غصہ نہیں کرنا، آج آپ کو 15 سچویشن ملیں گی جس میں آپ کو غصہ دلایا جائے گا اور آپ کا ایسا زبردست امتحان ہوگا. کچھ جگہوں پہ آپ فیل ہوں گے، کچھ جگہوں پہ آپ بس درمیانے سے ہوں گے، 1-2 سکسیس سٹوریز بھی آ سکتی ہیں. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب اپنے ان سکلز کو سیکھنا ہے کہ ان سکلز کے ذریعے میں نے کیسے اپنا کام کرنا ہے. اور جب ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں نا تو یہاں سے آپ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 آ رہی ہے. یہاں پہ کیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشہوا ان کنتم مؤمنین. کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ پیپل پلیزر ہو. ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ ہے کہ جب لوگ آتے ہیں نا تو میں گھبرا جاتی ہوں، میں اپنا حجاب چھوڑ دیتی ہوں، میں نمازیں نہیں پڑھتی وہاں پہ. آئی ڈو انڈرسٹینڈ دس از حرام، مجھ سے کیا نہیں جا رہا ہوتا کیونکہ ایک تو ہم سٹیپس نہیں صحیح فالو کریں، ایمان، ہجرت، جہاد. جب ہم وہ تینوں سٹیپ صحیح فالو کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگوں کے ڈر سے ہم نکلیں گے، پھر ہم پیپل پلیزنگ میں سے نکلیں گے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 جو دیکھیں اس میں کیا آتا ہے؟ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کہ کیا تم نے سوچا تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں بہت مشکل بات ہے میں نہیں کر سکتی، چلو یہ باقی لوگ کر لیں میری خیر ہے. نہیں، آپ چھوڑ دیے جائیں گے؟ بالکل نہیں چھوڑے جائیں گے، سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں یہ کانسیپٹس ملتے ہیں جن کو اگر ہم سمجھیں اور ان کو پریکٹس کریں تو تھوڑے سے نا اس طرح کے کنیکشنز بلڈ کرنے سیکھا کریں کہ اگر میں ایک ایسا ٹاپک بھی پڑھ رہی ہوں، جہاد کا پڑھ رہی ہوں، اور میں سوچ رہی ہوں نہ میں نے کون سا کسی جنگ میں جانا ہے، سو دیز ورسز ڈونٹ اپلائی ٹو می. نہیں، دے 100% اپلائی ٹو اس، آور لائف. جی جنگ یاد آتی ہے نا، تو وہ جو اندر ہماری جنگیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہے آپ نے. تو ابھی سے اپنے اندر وہ لائیں، ایمان، ہجرت، کیا کیا میں نے چھوڑنا ہے. آج کل کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے نا، تو اگر آپ کوئی اچھا رائٹ اپ کرتے ہیں تو وہ بھی جہاد کا ایک طریقہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. لیکن دیکھیں گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، اس سے بہت زیادہ انسان کو محتاط رہنا چاہیے. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ایسے پلیٹ فارمز پہ زہر اگل رہے ہوتے ہیں. وہی بات ہے، وہ امن اور وہ ہجرت، اور وہ جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں نا کمپوز کیا اور آپ کسی موومنٹ کا حصہ بن رہے ہیں، دس ول ناٹ بینیفٹ یو. میں نے تو ایٹ لیسٹ پرسنلی یہ دیکھا ہے. آپ کسی موومنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو فائدہ مند ہے، درست ہے ہر حساب سے، ایمان اور عقیدے کے حساب سے، تو پھر آپ کو کام بھی درست کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.